اور انشاءاللہ جب رفال آپ کا کسی لائن پر آئے گا اور اس قابل ہوگا کہ آپ اس کو ہوا میں اڑا سکیں تو ہم 5th جنریشن جہاز تک پہنچ چکے ہیں. اس کو دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ بھی 4th جنریشن جہاز ہے. جہازوں کی گروپنگز ہوا کرتی ہیں ٹھیک ہے جنریشن وائز. اس سے پہلے 3rd جنریشن جہاز تھے. F-16 کے ساتھ یہ ایک نیا جو سٹیپ دنیا میں آیا فائٹر ٹیکنالوجی میں وہ 4th جنریشن جہاز. اس کو ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ ریٹ کرتے ہیں. اور 4th جنریشن جہازوں میں جیسے میں نے کچھ نام لیے آپ کے سامنے یہ ان کے مقابلے کا جہاز ہے. ٹھیک ہے. اور اب جو 5th جنریشن کا ایک اور جمپ لیا گیا ہے اس سے پہلے کے جتنے جہاز ہیں لیٹسٹ والے یہ ان کے مقابلے کا جہاز ہے یعنی ٹاپ آف دا لائن جہاز ہے. تو اس لیے جتنے بھی ٹاپ آف دا لائن جہاز ہیں ادر دین 5th جنریشن یہ ان سب کا مقابلہ کرتا ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاک بلڈنگ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اسی لیول کا رہے گا کہ اس جنریشن کے جتنے بھی جہاز بنیں گے اول تو تقریباً بن چکے جتنے بننے ہیں اب 5th جنریشن کی طرف رجحان ہے. اور صرف 3 ممالک ہیں جنہوں نے ابھی 5th جنریشن جہاز بنایا ہے امریکہ روس اور چین. چین نے بلکہ ہماری جو سافٹ ویئر جو برین ویئر تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 5th جنریشن کی طرف اپنا سفر جو ہے اس میں بڑی تیزی پیدا کی اور اس چیز کو وہ مانتے بھی ہیں. تو انشاءاللہ اب 5th جنریشن کی طرف ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آئندہ یہ کام ہم خود کریں گے. ہم کسی کی مدد جوائنٹ پارٹنرشپ میں یہ کام نہیں کریں گے. حالانکہ ہمارے پاس چوائس ابھی بھی ہے ہم چین کے ساتھ مل کر بھی چل سکتے ہیں مگر ہمارے جو انجینئرز ہیں جو ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ جنہوں نے JF-17 کا کام کیا انہیں اتنا اعتماد ہے کہ ہم 5th جنریشن جہاز جو ہے اب خود اس پہ میں نے پہلے 2 سال کام کیا تھا ایز ڈپٹی چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. اور 2 سال بعد پھر میری ایک بیچ میں اپوائنٹمنٹ تھی بیس کمانڈ کرنے کی وہ ضروری ہوا کرتی ہے اس لیے پھر 1 سال میں وہ کمانڈ کے لیے چلا گیا. اور پھر اس 1 سال بعد ایئر چیف مارشل مصعب جو ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا ایز دا چیف. اور یہی وہ وقت تھا جب میری کمانڈ کے بعد 1 سال منیمم کمانڈ ہوتی ہے وہ انہوں نے مشکل سے مجھے مکمل کرنے دی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے اس طرف کر دیا. پھر میں تقریباً نان سٹاپ 6 سال اس پر کام کرتا رہا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اس میں فیل نہیں ہو سکتے. اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے اور اس کو وہ چیز بنانی ہے جو کہ ہم نے ذہن میں رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے جو چینی ایئر فورس تھی وہ اس میں شامل نہیں ہوئی کیونکہ وہ خود کہتے تھے کہ جی جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارا وہ تجربہ بھی نہیں ہے ہماری وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے تو لہٰذا برین ویئر آپ کی ہوگی جس کو آپ سافٹ ویئر کہہ لیں اور ہارڈ ویئر جس کے اندر ہماری انڈسٹری ہے کیونکہ اس کے اندر ہم کافی دیر سے پرانے جہاز ہم نے بنائے ہیں اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے مگر لیڈ آپ کریں گے. ٹھیک. الحمدللہ لیڈ ہم ہی نے کیا. سافٹ ویئر ساری جو برین ویئر ہے وہ ہماری استعمال ہوتی رہی اور یوں ہم نے جو پلان کیا تھا جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے خود کو 3 سال کا ٹارگٹ دیا تھا. اچھا. حالانکہ فائٹر جہاز بنانے میں 10 سے 15 سال لگتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک سٹینڈرڈ ٹینیور ہے تو 3 سال خود کو دینا یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنے ساتھ بھی زیادتی تھی مگر ہم نے کام تو کرنا تھا. اور اس کو میچ اس چیز کے ساتھ کیا کہ اب ہمارے جہاز ریٹائر ہونے جا رہے ہیں تو جب یہ ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر تو وہ ہولز گیپس آ جائیں گے نا. ایسے ہی. تو ہم نے جو اسکواڈرنز بنائے ہوئے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے کم سے کم وہ اسکواڈرن ہے جو ہماری ضرورت ہے. آج پھر ہمارا بھی حال وہی ہوتا جو انڈیا کا حال ہے وہی ہوتا پھر وہ فلائنگ کافنز بن جاتے اگر ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے یا پھر اسکواڈرنز نہ ہوتے. اب یہ ان کے ساتھ یہی تو مخمصہ ہے کہ وہ اسکواڈرن بند کرتے ہیں تو ان کی اہلیت خراب ہوتی ہے اور اسکواڈرن چلاتے ہیں تو وہ فلائنگ کافنز ہیں. وہ جو پائلٹس ہیں ان کی فیملیز ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا سڑکوں پہ آ کر ایک مرتبہ کہ جی یہ جو ہمارے یعنی ان کی جو بیویاں ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارے جو خامند ہیں آپ نے ان کو اتنے پرانے جہاز دیے ہوئے کہ ہر چوتھے دن ایک کریش ہو جاتا ہے ہم سے ہمارے خامند چھن جاتے ہیں. یہ تو ان کے جو ایئر چیف ہے اس نے پچھلے دنوں ریٹائر ہوتے ہوئے یہ بات کی ہے کہ دنیا اتنی پرانی گاڑیاں بھی نہیں چلاتی جتنے پرانے جہاز ہمیں دیے ہوئے ہیں. تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ شکوہ آپ اپنے آپ سے کریں اپنی حکومت سے کریں. جب مودی نے بھی یہ بات کی کہ یہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا
تو اس کے اوپر ان کا جو اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اس نے کہا تھا نا کہ آپ کو تو بڑے عرصے سے ہم نے یہ فنڈ دیے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ اس نے تو کرپشن کا الزام لگایا تھا، اور شاید سچ بھی تھا کہ جو ہی ان کی طرف سے الزام لگا پہلا رفال جو ہے وہ چند مہینوں میں دیکھیں کہ وہ آ گیا، ورنہ 5 سال سے یہ رفال کی کہانی ہم سن رہے ہیں اور آج تک ان کا کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ، اور پھر سینکڑوں جہاز ہیں جو انہوں نے ریپلیس کرنے ہیں، اور یہ بہت بڑا خرچہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے جس کی ضرورت ہے، اور پھر بھی آپ کا انحصار کسی اور پہ ہے۔ ایگزیکٹلی، ادھر تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہر چیز، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، اور اس کے اندر وہ جو بلاک بلڈنگ اپروچ ہم نے بنائی ہے، اب بلاک 3 جو ہے JF-17 کا وہ بھی تقریباً تیار ہو گیا، اور یہ بھی F-16 سے آئی، کیونکہ اپنا میرا بیک گراؤنڈ F-16 کا تھا، ادھر بھی بلاک بلڈنگ اپروچ تھی، بلاک 1، بلاک 5، بلاک 10، جو لیٹسٹ جہاز ہم نے F-16 خریدے، یعنی ہم بلاک 5 سے شروع ہوئے اور بلاک 52 ہم نے لیٹسٹ ان کے جہاز خریدے تھے۔ اس تیزی سے ان کی بلاک بلڈنگ ہوتی رہی۔ بلاک بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر 4 یا 5 سال بعد جو جہاز ہے اس کو آپ اپ گریڈ کریں، جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق اس کو اپ گریڈ کریں، تاکہ جو لیٹسٹ جہاز ہیں وہ ان کے مقابلے کا بن کے رہے، اور انشاءاللہ JF-17 ایسے ہی ہوگا۔ اب ہم بلاک 3 پہ پہنچ گئے، بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3، اور اسی طرح اس جہاز کو ہم اپ گریڈ کرتے جائیں گے، اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کرتے جائیں گے، تاکہ جو نئے جہاز آئیں ان کے مقابلے میں اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ جیسے F-16 آج بھی وہ لیٹسٹ جہازوں میں شامل ہے، ایسے ہی ہے، اس کو آج بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جب بھی کسی نے نیا جہاز لینا ہو تو F-16 اس ریس میں شامل ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو جتنے بھی ایئر شوز ہیں آپ دیکھیں اس میں JF-17 کو بلایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ جہاں کہیں فلائی کرتا ہے لوگوں کو امپریس کرتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکن یہ لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، ان کو خریدنے نہیں دیتے، ورنہ جہاز جو ہے اپنی جنریشن کے جہاز جس کو آپ 4th جنریشن کہتے ہیں، ان سے سستا بھی ہے، ان کے مقابلے کا بھی ہے، اور پاکستان کو پابندیاں چین یا پاکستان نہیں لگانے والے، فائدہ ہے لوگوں کو، مگر چونکہ امریکہ کا پریشر ہے جس کی وجہ سے اس کو بکنے سے انہوں نے روکا ہوا ہے، مگر ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، اور جو 27 فروری کو اس نے کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، تو ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں بکنے دیتے۔ پاکستان کی ضرورت، اصل مقصد ہی یہی تھا، ہاں اس کو بیچنا، فورن ایکسچینج کمانی، پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا حصہ ڈالنا، وہ اس کا ایک ہمارا ٹارگٹ تھا، مگر دنیا میں جو حالات ہیں اگر اس کے مطابق ہم پورا نہیں کر پا رہے تو وہ ایک مجبوری کے تحت ہے، ورنہ جہاز تو وہ سارے جو 4th جنریشن ہیں ان کے مقابلے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں گرپن ہے، یورو فائٹر ہے، رفال ہے، جیسے Su-30 کی میں نے بات کی، اس میں JF-17 ہے، اس میں F-16 ہے، یہ سب 4th جنریشن کے جہاز ہیں۔ سر آپ نے تو 15 سال کا کام جو تھا 3 سال میں کر لیا، الحمدللہ ہم نے پونے 3 سال میں مکمل کر دیا، پونے 3 سال میں بالکل پونے 3 سال میں اس کی فلائنگ کروا دی ہم نے۔ تو اس لیے یہ دنیا بھی حیران تھی، اور یکدم سب کی نظریں اس پر آئیں، اور پھر جو ابھی فروری میں اس نے کام کیا ہے تو لوگ تو تقریباً بھول گئے تھے وہ جو اس نے حصہ لیا اور جو اس نے کام کر دکھایا۔ بھارت تو بار بار کہہ رہا تھا کہ F-16 یوز کیا ہے، F-16 یوز ہے، گرا دیا ہے، نہ جانے کیا کیا جھوٹ بول رہے تھے، تو وہ امریکہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی ان کے تو سارے F-16 محفوظ ہیں، تو اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ اتنا بڑا مارکا جو ہے مارے گی اس نے۔ بہرحال اب آپ سوچتے رہے، ہم نے جو کام کرنا تھا کر دیا۔ اگر ہم JF-17 تھنڈر کا مقابلہ کریں دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ، تو اس کو آپ کہاں سٹینڈ کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو؟